بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز راستے میں ٹہل رہے تھے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا مالک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے۔ مالک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر آؤں گا۔ مالک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا، اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت خطاب ہوا کہ اس لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین غیر کو دخل نہیں، صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور بہشتی سیب ان حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ کہا پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک، تو مالک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب کسی کی موت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلہ کی جانب کر دیا جائے اور اسے شہادتین کی تلقین کی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جبڑے باندھ دیں اور آنکھیں بند کر دیں۔ جب اسے غسل دینے لگیں تو اسے تختے پر رکھیں اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں اور اس کے باقی کپڑے اتار لیں۔ اسے وضو کرائیں، لیکن نہ تو ایسی کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ اب اس پر پانی بہائیں اور تختے کو تاک یعنی 3، 5 یا 7 مرتبہ دھونے دی جائے اور پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اسے گرم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو سادہ پانی ہی کافی ہے، اور گل خیر ایک قسم کی گھاس کے ساتھ اس کے سر اور داڑھی کو دھویا جائے، پھر اسے بائیں جانب پہلو کے بل لٹایا جائے۔ اب اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے گا، یہاں تک کہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس چیز جو میت کے ساتھ نیچے کی طرف متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اس تک پانی پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ پھر اسے کسی چیز کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیں گے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں گے تاکہ اگر اس سے کوئی خارج ہو تو اسے دھو ڈالیں، اور اسے غسل دوبارہ نہیں دیں گے۔ پھر اسے کسی کپڑے کے ساتھ کریں گے اور کفن پہنا دیا جائے گا، اور اس کے سر اور داڑھی پر حنوط جو کہ ایک قسم کی خوشبو ہے اور اس کے سجدے کے اعضاء پر کافور لگا دی جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں یعنی ازار، کفنی اور لفافہ کی صورت میں کفن دیا جائے۔ اگر وہ 2 کپڑوں کو کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب وہ میت پر لفافہ لپیٹنے کا ارادہ کرے تو اس کی بائیں جانب سے ابتدا کریں، پس لفافہ اس پر ڈال دیں، پھر اسی طرح دائیں جانب سے۔ اب اگر میت سے کفن کے کھلنے کا خطرہ ہو تو اسے گروہ لگا دیں، اور عورت کو 5 کپڑوں یعنی ازار، کفنی، اوڑھنی یا دوپٹہ سینہ بند جس کے ساتھ اس کے پستانوں کو باندھا جائے گا اور لفافہ میں کفن دیا جائے گا۔ پھر اگر 3 کپڑوں کو کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے، اور دوپٹہ قمیض یعنی کفنی کے اوپر اور لفافے کے نیچے ہوگا، اور اس کے بال اس کے سینے پر رکھ دیے جائیں گے، اور میت کے بالوں اور داڑھی میں کنگھی نہیں پھیرا جائے گا، اور نہ ہی اس کے ناخن اور بال کاٹے جائیں گے، اور میت کو کفن پہنانے سے قبل کفن کو تاک مرتبہ خوشبو لگائی جائے گی۔ جب ان امور سے فارغ ہو جائیں تو اب اس پر نماز پڑھیں۔ اگر بادشاہ موجود ہو تو وہ لوگوں میں اس پر نماز کی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر بادشاہ موجود نہ ہو تو پھر محلے کے امام کو مقدم کرنا مستحب ہے، اس کے بعد پھر ولی ہے۔ اب اگر میت پر نماز جنازہ ولی اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور آدمی نے پڑھا دی تو ولی اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ولی اس پر نماز جنازہ پڑھ چکا ہے تو پھر اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اب میت پر نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفنا دیا گیا تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد نہیں۔
اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بالکل میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ یہ ہے کہ تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، پھر تکبیر کہیں اور تکبیر کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، پھر تیسری تکبیر کہیں اور اب کی بار تکبیر کہتے ہوئے اپنے لیے، میت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر چوتھی تکبیر کہیں اور سلام پھیر دیں، اور پہلی تکبیر کے علاوہ باقی کسی تکبیر میں بھی اپنے ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ ایسی مسجد جس میں نماز پنجگانہ یا باجماعت ادا ہوتی ہو، اس میں کسی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب میت کو اس کے تختے پر اٹھائیں تو اس سے اس کی چاروں پایوں سے پکڑیں اور دوڑے بغیر اسے جلدی جلدی لے کر چڑھیں۔ جب میت کی قبر تک پہنچ جائیں تو لوگوں کے لیے میت کندھوں سے اتار کر رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور لحد سامی بنائی جائے گی، اور میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے گا۔ جب میت کو لحد میں رکھا جا رہا ہو تو آدمی جو اسے رکھ رہا ہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہے، میت کا چہرہ قبلہ کی جانب کر دے اور کفن کی گانٹھنی کھول دی جائے، اور اس کی لحد پر کچی اینٹیں چن دی جائیں گی، اور پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے لگانا مکروہ ہے۔ بانس وغیرہ کے لگانے میں کوئی خرابی نہیں۔ پھر اس پر مٹی ڈال دی جائے گی اور قبر چار کوئی نہیں بلکہ کوہان نما بنائی جائے گی، اور جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کچھ آواز نکالی اور پھر فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے آواز نہ نکالی تو اسے کپڑے میں لپٹنا کر دفن کر دیا جائے گا۔ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ابو جمع صحابی سے ابن تہزیرہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنا جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر کے بعض اسباب عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو اسے ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کسی وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے، میں جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہوں مگر تو اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی آذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں رکعتوں کے سبب تمہیں یہ مقام ملا۔ حضرت قعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہمت کو خدا ہی جانتا ہے۔ اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور روشنی کا موکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ اور سفید لکیریں ہیں اور کھینچی ہوئی ہے، وہ دیکھ کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں۔ بعد ازاں اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے اور دوسرا زمین میں۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا کو نگاہ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں غرق ہو جائے، اور اگر ہوا کو چھوڑ دے تو جہاں تہ و بالا ہو جائے۔ بعد از اس موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کاف پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے اور دنیا معافیہ اس کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی کو گھر سے نکلتے وقت پڑھے گو تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑھو گے تو محتاج و تنگ دستی مفلسی دور ہو جائے گی۔ آیت الکرسی وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوگے۔ آیت الکرسی رات کو سوتے وقت 3 بار پڑھو گے تو ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ اگر آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو مرنے کے بعد آپ کا ایک پیر زمین پر دوسرا جنت میں ہوگا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ ایسا روشن فرمائے گا جیسے چوندویں کا چاند۔ اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع اور جنت کی کیاری ہوگی۔ قبر میں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی میں آیت الکرسی کی فضیلت سن کر بے حد مسرور ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آیت الکرسی پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔